میرے دوستو بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کی سنتوں کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے وہ بندہ فضیلت والا بنتا چلا جاتا ہے۔ اس بندے کا اللہ کے ہاں بھی مقام ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ دنیا والوں کے دلوں میں بھی محبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ خصوصاً جن کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، ان کا مقام تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتا ہی دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ دو بیٹے یعنی حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے بڑی محبت تھی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا۔ حرب کا معنی ہوتا ہے یعنی جنگ کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو جنگ میں لڑنے والا ہو تو اس کو بھی حرب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے حسن رکھا، فرمایا کہ ان کا نام حرب نہیں، ان کا نام حسن ہے۔ پھر دوسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام بھی حرب رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی تبدیل کیا اور فرمایا ان کا نام حسین ہے۔ میں نے پہلے بیٹے کا نام بھی تبدیل کیا تھا، حرب ہٹا دیا تھا، ان کا نام بھی حرب ہٹاتا ہوں، ان کا نام میں حسین رکھتا ہوں۔ پھر تیسرے بیٹے پیدا ہوئے محسن، تو ان کا نام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی تبدیل کر کے ان کا نام حسن رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بڑی محبت تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اٹھاتے اور فرماتے تھے کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بڑی محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے، سامنے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑاتے ہوئے یعنی چھوٹے تھے سامنے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے گئے، وہاں جا کر ان کو اٹھایا، اپنے ساتھ آ کر منبر پر بٹھایا، پھر خطبہ دینا شروع فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بڑی محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بنے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے، 6 مہینے تک خلافت رکھنے کے بعد ان کے ہاتھ دستبردار ہو گئے تھے، تو یہ حدیث ان کے اوپر یہ پوری ہو گئی۔ یعنی ان کے درمیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان جنگیں ہوئیں، اور ان جنگوں کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر فائز ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ تو ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بیعت کر کے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ تو کوفہ کے لوگ یہ بڑے ان کو برا بلا کہتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے کیوں دستبرداری کا اعلان کیا ہے، حتیٰ کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جا کر ان کے یعنی جو خیمہ تھا اس خیموں کو بھی جا کر آگ لگا دی تھی، اس بات پر کہ انہوں نے کیوں جا کر ان سے بیعت کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فضائل بیان فرمائے تھے۔ تو جب یزید ولی عہد بنا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے وہ شہید ہو چکے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ کوفہ سے خطوط آیا کرتے تھے بہت زیادہ، اور یہ خطوط ابھی یعنی یزید کے ولی عہد ہونے کے بعد آنا شروع نہیں ہوئے، بلکہ یہ اس سے پہلے بھی یعنی ان کے پاس خطوط کافی تعداد میں آ چکے تھے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ان کی اپنی باندی سے فرمایا کہ جاؤ اور ٹب کے اندر خدود ڈال کر لے آؤ. تو وہ باندھی گئی اور ٹب کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، وہ خدود لے کر آئی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خدود کو جلانے کا حکم دیا. تو ساتھ کھڑے ہوئے شخص نے پوچھا کہ یہ کس کے خطوط ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوفہ والوں کے خطوط ہیں. تو مجھے اپنے بارے میں تو کوئی خدشہ نہیں ہے، لیکن مجھے ان کے بارے میں خدشہ ہے کہ کہیں وہ ان کو دھوکہ نہ دے دیں. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے یہ بات فرمائی تھی اور انہوں نے ان خطوط کو جلانے کا حکم دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطوط پہلے سے کافی، یعنی ابھی تک یزید ولی عہد نہیں بنا تھا، اس سے پہلے بھی یہ کافی سارے خطوط کوفہ والے بھیج چکے تھے اور ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہمارے پاس آ کر پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے رہے، پھر اس کے بعد جب وہ فوت شہید ہو گئے اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بلاتے رہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے مزاج کو جانتے تھے، کوفہ والوں کے مزاج کو، کہ یہ بے وفا لوگ ہیں، غدار لوگ ہیں، دھوکہ باز لوگ ہیں، کبھی بھی یہ خیرخواہ نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ ان کی سازشوں میں نہیں آتے تھے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی بعد میں یہ خطوط پہنچتے رہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، اور یزید نے جو اپنے ولی عہد ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اپنی حکومت کا اعلان کر دیا ہے، تو ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جو ہے اس کی حکومت کو ختم کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ جذبہ نہیں تھا کہ میں جا کر ان سے لڑائی کروں اور جو ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اختلافات قائم کروں، مسلمانوں کو ان کے خلاف ابھاروں، یہ جذبہ نہیں تھا. دیکھیے بغاوت کسے کہتے ہیں کہ ایک حکومت مکمل طور پر تسلیم ہو چکی ہو، پھر اس کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ابھی تک یزید کی ولی عہدی مکمل طور پر نہیں ہوئی ہے، ابھی تک اس کی حکومت مکمل طور پر ثابت نہیں ہو چکی تھی، کیونکہ کئی سارے شہر ایسے تھے جن میں لوگ اس کے مخالف تھے، اور یہ مخالفت جب اس کو ولی عہد مقرر کیا جا رہا تھا اس وقت سے لوگ اس کے مخالف تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حکومت یعنی اس کے ولی عہد ہونے کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے تجویز مانگی تھی، آپ کی کیا رائے ہے کہ میں اس کو ولی عہد مقرر کر دوں؟ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے مخالفت کی تھی کہ اگر یوں سلسلہ چلتا رہا کہ باپ پھر اس کا بیٹا یہ ولی عہد بنتا چلا گیا تو آگے چل کر کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ ان کو ولی عہد مقرر نہ کریں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد یہ ولی عہد مقرر ہو گیا. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یہ رائے پیش کی تھی، لیکن اس پر متفق نہیں تھے مکمل طور پر، دلی طور پر. اس لیے بعض صحابہ کرام نے صرف اس لیے بیعت کر لی تھی اس کے ہاتھ پر کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا نہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو جائے، اس مصلحت کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. صرف 5 صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہم، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. اور 5 ایک اور صحابی بھی تھے، تو انہوں نے ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت نہیں کی تھی، ماننے سے انکار کیا تھا. تو پھر اس کے بعد جب یہ یزید ولی عہد بنا، اسے بات معلوم ہوئی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے تیار نہیں ہیں، تو اس کے دور حکومت میں ابھی جب یہ حکومت بنی ہے اس کی، تو یہاں کوفہ میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے، اور مدینہ میں ولید ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ولی عہد، اور مصر کے اندر عبید اللہ ابن زیاد یہ گورنر تھا. تو یزید نے مدینہ کے ولی عہد کے پاس خط لکھا، ولید بن عتبہ کے پاس، کہ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات سے کہیں کہ یہ بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر اور ان کو بیعت پر مجبور کریں. تو
تو جیسے ان کے پاس خط پہنچتا ہے تو رات کا وقت تھا، تو رات کے وقت میں ہی آ کر اس نے جو خط لانے والا تھا اس نے مجبور کر کے رات کے وقت میں ہی ان سے یہ کہا، ولید بن عتبہ سے یہ کہا کہ آپ ان کو بلائیں اور ان کو مجبور کریں اس بات پر کہ یہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ آپ بیعت کر لیں۔ تو ان دونوں حضرات نے کہا کہ دیکھیے یہ بیعت کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ہم عام شخصیات ہیں کہ ہم چھپ چھپا کے بیعت کر لیں، بلکہ ہم لوگوں کے سامنے بیعت کریں گے، ہمیں چھپنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بات قابل قبول ہے۔ تو رات یہ گزری، رات کے آخری پہر میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے اور یہ مکہ کی طرف انہوں نے سفر اختیار کیا اور مکہ یہ پہنچے۔ صبح کے وقت میں اسے اطلاع ملی کہ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ اس نے اپنے آگے اپنے بندے اور بھیجے کہ جا کر ان کو لے کر آئیں، مجبور کر کے واپس لے کے آئیں، لیکن وہ وہاں سے نکل چکے تھے، ان کے ہاتھ نہیں آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور نہیں ہوئے۔ 2-3-4 دن گزرے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں اس ارادہ سے وہاں سے چلے کہ میں وہاں مکہ جاؤں گا اور وہاں جا کر میں استخارہ کروں گا کہ مجھے کوفہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے ملے تو انہوں نے سے پوچھا کہ آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہ ان حضرات سے ملنے کے لیے گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں یہاں سے مکہ جاؤں گا اور مکہ جانے کے بعد کوفہ جانے کے بارے میں استخارہ کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو منع فرمایا اور یہ کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں، اور ان کو گلے ملے اور بہت روئے اور یہ کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں ٹھیک ہے، لیکن مکہ جانے کے بعد آگے کوفہ جانے کا ارادہ نہ فرمائیے گا۔ اور انہیں فرمایا کہ کوفہ والوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ان کا ساتھ نہیں دیا، یہ آپ کا کہاں ساتھ دیں گے؟ اس لیے آپ وہاں کوفہ جانے کا ارادہ نہ فرمائیے گا، اور گلے مل کر بہت روئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے مکہ کی طرف، مکہ چلے گئے۔ وہاں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ نہ فرمائیں، یہاں آپ کی بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، لہذا آپ یہاں سے نہ جائیے گا، یہیں رہ کر جو آپ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارادہ تھا کہ مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ اس طور سے بنے کہ جس پر سارے مسلمان متفق ہوں، تاکہ آپس سے اختلافات پیدا نہ ہوں، جس کو سب ہی قبول کرنے والے ہوں، وہ حکومت بننی چاہیے۔ ان حضرات کا یہ ارادہ تھا۔ ان حضرات کا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے۔ تو اس کے بعد وہاں بھی ان کو خطوط مسلسل ملتے رہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں تقریباً 12,000 خطوط ان کو ملے تھے، 12,000 خطوط لکھے تھے۔ اور یہاں کوفہ میں رہنے والے لوگ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش وہ قائم کر رہے تھے ان کے خلاف۔ وہ یہ تھا کہ انہیں پتا تھا یہ بات کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، اور یزید کبھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، یہ بات قبول نہیں کرے گا۔ اور کوفہ والوں کے بارے میں بھی ان لوگوں کو معلوم تھا کہ جب یہ کوئی مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، لہذا اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لاتے ہیں تو تشریف لانے کے بعد یا سارے کے سارے لوگ ان سے ہٹ جائیں گے تو یقینی طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور ان لوگوں کا یہ ارادہ تھا کہ کس طرح مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلافات پیدا ہوں، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو، یہ مقصد تھا ان لوگوں کا۔ اب اس پر کوئی تاریخی شہادت تو نہیں ہے، کوئی تاریخی حوالہ تو نہیں ملتا ہے، لیکن جب بات کے حالات کو دیکھا جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعتاً یہ بات ساری کی ساری پیدا ہو رہی تھی۔
کیونکہ اس کے بعد ایسے ہی واقعات رونما ہوئے ہیں سارے کے سارے، جسے یقینی طور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی ان کے مقاصد تھے اور وہ اپنے مقاصد کے اندر کامیاب بھی ہوئے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار بار خطوط ملتے رہے تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھیے ابھی یہ حج کا موسم آنے والا ہے، اب یہاں یہ تقریباً 4 ماہ اور 5 دن تک یہاں مقیم رہے مکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اب حج کا زمانہ آنے والا ہے، حج کی وجہ سے یہ لوگ یعنی رکے ہوئے ہیں اس بات سے، یزید جو ہے اس بات سے رکا ہوا ہے کہ یہ ہمیں یعنی یہاں سے گرفتار کر لے، ہمیں بیعت پر مجبور کرے، ہم پر حملہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ حج کا موسم آنے والا ہے۔ اور حج میں جب لوگ تعداد بڑھے گی یہاں پر، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دینے والے زیادہ لوگ ہوں گے، وہ اس لیے بھی حملہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا، مکہ مکرمہ مبارک شہر ہے، اگر وہ یہاں حملہ کرتا ہے تو اس کی اپنی بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے وہ بھی ہم پر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن جیسے ہی یہ حج کا زمانہ ختم ہوگا تو یقینی طور پر وہ ہمیں مجبور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے یہاں مکہ میں خون ریزی ہو، اللہ کے مبارک شہروں میں سے یہ شہر ہے، ان مبارک شہروں میں خون ریزی ہو، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتا، میں یہاں سے کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو وہاں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا اور بہت بڑا سانحہ پیش آ سکتا ہے، اس لیے آپ وہاں نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے میرے باپ کا خون بہا، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، میرے بھائی کا خون بہا، ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، مجھے بھی گمان یہ ہے کہ میرا بھی خون بہہ جائے گا، لیکن میرا خون اس مبارک شہر میں بہہ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میرا خون بہتا ہے تو وہاں بہہ جائے، کوئی بات نہیں، لیکن میں وہاں جاؤں۔ تو ان حضرات نے ان سے یہ کہا کہ اچھا ایسا کیجئے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے یہ کہا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ پہلے اپنا ایک نمائندہ وہاں بھیج دیں، جو نمائندہ وہاں جا کر وہاں کے حالات دیکھے، اگر واقعتاً وہ آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے گا، بات قابل قبول ہے۔ لیکن اگر وہ ساتھ نہیں دینا چاہتے ہیں، صرف خطوط لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ وہاں تشریف لے کر نہ جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات قابل قبول ہے۔ تو انہوں نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب وہ جانے لگے تو ان کے 2 چھوٹے بیٹے وہ بھی انہوں نے بھی مجبور کیا کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہاں حالات کیسے پیدا ہوتے ہیں، انہیں ساتھ لے کر نہ جائیں، لیکن چھوٹے بچے تھے انہوں نے مجبور کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے انہوں نے بڑا استقبال کیا، کوفہ سے باہر آ کر سارا کوفہ ہی باہر آ گیا، بڑا استقبال کیا، انہیں لے کر گئے۔ اب ہر جگہ ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، مساجد میں بھی باہر بھی ہر جگہ اہل بیت کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ آپ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں، واقعتاً جیسے یہ کہہ رہے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، واقعتاً یہ آپ کے ساتھ ہی ہیں، اور 12,000 یا اس سے زائد لوگ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اس بات پر کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جو ابھی بیعت کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے۔ اب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے، اور جب انہوں نے خط لکھ کر جو ہے وہ بھیجا ہے، تو خط جانے کے بعد حالات وہاں یکسر تبدیل ہو گئے اور بہت تیزی سے تبدیل ہوئے۔ یزید نے دیکھا کہ لوگ جو ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس نے وہاں کے جو گورنر تھے ولید حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہاں سے ہٹایا، اور عبیداللہ ابن زیاد جو بڑا ظالم ترین انسان تھا، وہ ظالم آدمی تھا، اس کو وہاں بھیجا کہ وہاں جا کر اس حالات کو قابو میں کرے۔ تو عبیداللہ ابن زیاد جب یہ آیا ہے تو یہ منہ چھپا کر شہر میں داخل ہوا، اور اس نے آ کر لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد لوگوں میں ایسا سخت خطبہ دیا، لوگوں کو ڈرایا کہ تم ان کا ساتھ دے رہے ہو، جو ان کا ساتھ دے گا تو ہم ان کو تلوار کی جو ہے وہ نوک پہ رکھیں گے، ہم ہر ایک کو قتل کر دیں گے، لہٰذا ان کی بیعت سے باز آ جاؤ۔ وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا کہ لوگوں نے ہٹنا شروع کر دیا۔ اب تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اکیلے رہ گئے، ہانی بن عروہ اور یہ دونوں حضرات اکیلے رہ گئے۔ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان دونوں حضرات کو شہید کیا ہے،
اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا عبیداللہ ابن زیاد نے، قلعے میں ان کو قید کیا، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 کا لشکر تیار کیا اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ تو جیسے چلنا شروع ہوئے تو ان کے دلوں میں، کوفیوں کے دلوں میں خوف تو بھرا ہوا تھا ہی، یہ رستے میں کیا ہوا، گلی کوچوں میں یہ داخل ہونا شروع ہوئے اور 4000 کا لشکر لے کر نکلے تھے۔ جب عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے پہنچے ہیں تو صرف 50 آدمی ان کے ساتھ تھے، باقی سارے کے سارے بھاگ چکے تھے، اور باقی لوگوں کو بھی مجبور کر کے اس نے عبیداللہ ابن زیاد نے بھگا دیا تھا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور ان کو شہید کر کے چھت سے نیچے گرا دیا تھا، ان کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا تھا۔ تو یہ اطلاع حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تھی۔